بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ ناظرین اکرامی، آج کا ہمارا موضوع دربار داؤد علیہ السلام میں عجیب مقدمہ۔ حکمت اللہ تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے جو وہ کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی لازوال دولت ہے، اور حکم ہوا ہے کہ علم کو ایسے طریقے سے پیش کرو جس سے دوسرے شخص کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے حکمت اور علم سے بھرپور واقعات پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے وہ علم دونوں داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کو عطا کیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ایک واقعے کا بیان ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے بڑے بہادر، نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بادشاہ وقت بنایا۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ بادشاہ وقت بھی تھے تو وہ ایک بادشاہ کی طرح باقاعدہ دربار میں بھی بیٹھتے اور لوگوں کے مقدمات سنتے اور ان کے فیصلے فرما دیا کرتے۔ ایک ایسے ہی مقدمے کا بیان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نہایت خوبصورتی سے بیان فرمایا ہے۔ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام دربار میں تشریف فرما تھے کہ دو آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک چرواہا تھا جس کی ملکیت میں کم و بیش 100 بکریوں کا بیان ہوا ہے، جبکہ دوسرا شخص ایک کسان تھا۔ جب یہ دونوں خدمت اقدس داؤد علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو انہیں باری باری اپنا مسئلہ سنانے کے لیے کہا گیا۔ کسان کہنے لگا، جناب، میں ایک کاشتکار ہوں۔ میں نے دن رات کی سخت محنت سے فصل اگائی تھی، اب وہ پک کر تیار ہونے ہی والی تھی کہ کل رات اس آدمی کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئیں اور انہوں نے میری فصل کھا لی۔ وہ میرا کل سرمایہ تھا، اب میں کیا کروں گا؟ میرے بیوی بچے تو فاقوں میں مر جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس چرواہے کی بکریوں کی تعداد 100 کے قریب تھی، اس لیے وہ اس کسان کا سارا کھیت کھا گئیں۔ چرواہا خاموش کھڑا رہا کیونکہ کسان کا کہنا تھا کہ اس نے انہیں میرے کھیت میں آنے دیا تھا، تبھی وہ فصل کو چٹ کر گئیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا۔ انہوں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چرواہے کی ساری بکریاں کسان کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا گزارا کر سکے۔ مقدمے کا فیصلہ ہوا۔ دونوں فریقین حکم کی تعمیل کرتے دربار سے باہر نکل گئے اور بکریاں کسان کو دے دی گئیں۔ اب دونوں محل میں ہی موجود تھے کہ انہیں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ہوا۔ سلیمان علیہ السلام جو ان کے معاملے سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے دریافت کیا، کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کسان نے سارا ماجرا سنا ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی ساری بکریاں میرے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اعتراض کیا اور فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں، میں اس مقدمے کا فیصلہ بہتر کر سکتا ہوں۔ یہ بات جب داؤد علیہ السلام تک پہنچی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، تو داؤد علیہ السلام نے انہیں اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا، مجھے بتائیے کیا تجویز ہے آپ کے پاس جس کی بنا پر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ مجھ سے بہتر ہوتا؟ ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد اور نبی ہونے کا واسطہ دیا تھا کہ وہ انہیں اپنی تجویز بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، بابا جان، اگر میں اس مقدمے کا فیصلہ کرتا تو یہ کرتا کہ چرواہے کی بکریاں کسان کے حوالے کر دیتا اور کسان کا کھیت چرواہے کو دے دیتا۔ اس سے یہ ہوتا کہ چرواہا کسان کے کھیت میں فصل اگاتا، اس میں بیج بوتا، اس پر محنت کرتا، اور جب وہ اتنی فصل ہو جاتی
کہ جتنی تب تھی جب اس کی بکریوں نے کھائی تھی، تو فصل کسان کے حوالے کر دی جاتی اور بکریاں چرواہے کے۔ لیکن جب تک فصل دوبارہ تیار ہو، بکریاں کسان کے پاس ہی رہیں گی، تاکہ وہ اور اس کے بیوی بچے ان کے دودھ اور گوشت اور ان کی اون اور کھال سے مستفید ہوں، کیونکہ ان کے پاس سب گزر بسر کے لیے کچھ نہیں۔ اس سے دونوں کے لیے انصاف ہو جاتا، کیونکہ اس طرح تو معاملہ ایسا ہے کہ کسان جو کہ دوبارہ محنت کر کے اپنی فصل اگا ہی لے گا اور بکریاں بھی اسے مل گئیں تو اس کا تو دگنا نفع ہو جائے گا، فصل بھی اس کی، بکریاں بھی اس کی۔ لیکن اس طرح دونوں کے حق میں بہتر ہوگا کہ جب فصل اتنی ہو جائے جتنی پہلے تھی، تو بکریاں اس کے اصل مالک کو لوٹا دی جائیں گی، تاکہ اس کا بھی گزر بسر ہو سکے۔ چونکہ یہ فیصلہ اتنا بہترین تھا، داؤد علیہ السلام خوش ہو گئے اور فرمانے لگے، سلیمان تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہی بہترین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یہ فہم ہم نے ہی سلیمان علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا، جبکہ اس وقت ان کی عمر مبارک 11 برس تھی۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ وہی جو کہ نبی پر نازل ہونی چاہیے تھی، ان کے بیٹے پر الہامی وحی کی صورت میں ہوئی، چونکہ وہ بھی بعد میں نبی ہونے والے تھے، لہٰذا ان کے دل پر بھی نبوت کا نقش تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے بارش ہونے پر اس کے چھینٹے چاروں طرف جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات وحی کا نزول اپنے نبیوں سے منسلک افراد میں بھی الہامی وحی کی صورت میں کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کا طریقہ حضرت عبداللہ بن زید ابی ربیع کے خواب میں وحی کے ذریعے نازل فرمایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سنا تو فرمانے لگے، عبداللہ تم نے بالکل سچا خواب دیکھا ہے، بس یہ اللہ کی حکمت ہے جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم تک قرآن کریم کو ذریعہ بنا کر پہنچائی۔ بے شک قرآن میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر ہماری ویڈیوز آپ کے ذوق کی ترجمانی کرتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔